جب ہم نے دیکھا کہ ٹرکی میں جو فائرنگ ہوئی ہے جس میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے, کئی زخمی بھی ہوئے ہیں, عراق میں بم بلاسٹ ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی اور تشدد پسندی جو ہے وہ ہمیں ایک سال کے آغاز میں ہی نظر آئے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم عالمی سیاسی منظرنامے پر بات کریں تو ہمیں بریکسٹ بھی نظر آیا, ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی کامیابی بھی نظر آئی, مشرق وسطیٰ میں ہمیں جنگ بندی بھی نظر آئی, حلب جو ہے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے وہاں وہ اس کو ایک ریلیف مل گیا دوبارہ. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم عالمی منظرنامے پہ بات کر رہے ہیں تو کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا پیغامات ملے ہیں پہلے دن ہمیں؟ شازیہ, تبدیلی 2016 میں سمجھتا ہوں شروع ہو گئی تھی اور پروبیبلی 2017 کے اندر ایکسٹینڈ کرتی چلی جائے گی. خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں ان میں جو انتہائی دائیں بازو کی سیاسی تنظیمیں ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں, وہ مقبول سے مقبول ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک تو وہ انتہائی دائیں بازو والا رائٹ ونگ والا معاملہ ہے. پھر جو ان کے لیڈران ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا جارحانہ, سم ٹائمز وہ آمرانہ قسم کا رویہ ان میں نظر آتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ الٹرا نیشنلزم, یعنی کہ انتہائی قوم پرستی کی طرف جو ہے ہمیں بہت سارے لیڈرز وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اگر 2017 کا آپ عالمی منظرنامہ سامنے رکھیے, آپ دیکھیے کہ جو دنیا کی امیر ترین جمہوریت ہے امریکہ, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس کی جتنی بھی تصویریں آتی ہیں وہ سب کو انگلیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں پہ مودی صاحب بیٹھے ہیں, وہ ہر دفعہ مکے دکھاتے رہتے ہیں. دوسری طرف روس میں پیوٹن صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی بڑا اگریسو سٹانس لیے جاتے ہیں. اور چین میں جو صدر ہیں شی جنگ پینگ, وہ بظاہر تو بڑے اگریسو نظر نہیں آتے, لیکن ان کی پالیسیز وغیرہ جو ہیں اسپیشلی ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے وہ بڑی جارحانہ نظر آ رہی ہیں. تو وہ خوف آتا ہے مجھے, یہ چاروں بڑے بڑے لیڈران اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر حاکم ہیں اور مکے دکھا رہے ہیں اور انگلیاں دکھا رہے ہیں. اور اس میں ایک تو جو ٹرینڈز میں ہیں, امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں اس پہ ساری دنیا کی نظر ہوگی کہ یہ کیسے جو امکان غالب ہے کہ ان میں ٹینشن آئے گی, اس میں کھچاوا آئے گا. وہ پہلے بھی آ چکا ہے, وہ ابھی تک پریزیڈنٹ باقاعدہ طور پر نہیں بنے, پر وہ جو تائیوان کی پریزیڈنٹ کا فون کال لینا, ان کا کہیں جانا اور راستے میں امریکہ سے ہوتے ہوئے جانا, اس سے چین کو تشویش ہوئی ہے. چین نے وہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز بھی کی ہیں. ان کے پاس ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر ہے, لیکن انہوں نے بڑا اہتمام کیا کہ اس کی فوٹوز وغیرہ ہوں. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رشیا جو ہے اس کی پوزیشن جو اس کے ارد گرد کا علاقے ہیں اس میں بڑی مضبوط ہوئی ہے. یہ جو حالیہ جنگ بندی شام میں اناؤنس کی گئی تھی, وہ ایران, ترکی اور روس نے آپس میں مل کے اس کا اعلان کیا, اور امریکہ کو انہوں نے دعوت تک نہیں دی اور اس کو انفارم بھی نہیں کیا. اور وہ سرگے لیوروو نے کہا کہ یہ جو بے مقصد میٹنگز ہیں امریکہ کے ساتھ, اس سے تو بہتر ہے کہ یہاں پہ ہم کریں. روس اور امریکہ کے تعلقات میں امکان ہے یا موجود ہوگا کہ بہتری آئے. دیکھیے, اوباما نے جاتے جاتے وہ رشین ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا, پر میں بھی حیران رہ گیا, پیوٹن نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ ہم یہ ارریسپانسبل ڈپلومسی کی سطح پہ نہیں آئیں گے, ہم یہ کچن ڈپلومسی کی سطح پہ نہیں آئیں گے. ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جب پریزیڈنٹ ہوں گے تو ان کی پالیسیز کیا ہوں گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا تھا بڑا سمارٹ آدمی ہے, ویری سمارٹ موو. تو یہ ان کا وہ ہوگا. ہمارا جو ہے آپ دیکھیے, ہمارے افغانستان پرابلم ہمارے لیے رہے گا, لیکن حالیہ جو میٹنگ ماسکو میں ہوئی ہے اس میں روس, ایران, پاکستان یہاں پہ اور کسی اور کو دعوت نہیں دی. تو روس اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو ایگزرٹ کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, اور بالکل ہمارا نیبر ہے, نزدیک ہے یہاں پہ رہ کے. یہ یہاں پہ ٹرینڈز ہوں گی. امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں زیادہ قربت, زیادہ نزدیکی, زیادہ گرم جوشی آئے گی. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو انویسٹمنٹس بھی وہاں پہ ہیں, انویسٹمنٹس ہیں یا سبسیڈریز ہیں پونے میں ان کی, وہ ٹرمپ ٹاورز پتہ نہیں دو بن رہے ہیں. تو ہمارے لیے محتاط رہنے کا بھی وہ ہے, ضرورت ہے.
لیکن ہمارے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں, ہمارے لیے نئے راستے کھل رہے ہیں. روس کے ساتھ تو ہمارے کبھی ٹھیک طرح تعلقات رہے نہیں. اب جو ایک اسرٹیو ریسرجنٹ رشیا ہے اس کے ساتھ, جو کہ اس علاقے میں اور نزدیک کے خطے میں اپنے آپ کو ایگزرٹ بھی کر رہا ہے, وہ ہمیں موقع ہے. تاریخی طور پہ صاحب روس کے ساتھ جس ملک نے بھی کوآپریشن کرنے کی کوشش کی یا دوستی کرنے کی کوشش کی, اس کا فائدہ نہیں ہوا. یہ آپ کی ریڈنگ ہے سچویشن کی. ہندوستان جب پاکستان ٹوٹا تھا تو اس میں جو ہندوستان کا جو ظاہر ہے سامنے والا رول تھا, جو بیکنگ تھی ساری کی ساری, وہ روس کی تھی. تو روس کے جو تعلقات جن کے ساتھ رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ بشار الاسد کو بچانے والے کون ہیں؟ ایرانی ہیں. انڈیا نے اس وقت ترقی شروع کی جب اس نے ساری پالیسیز جو منموہن سنگھ نے آ کے کیپٹلسٹ پالیسیز لائیں, اس سے پہلے اس کا حال اچھا نہیں تھا. یہ جو ہندوستان کا جو انڈسٹریل بیس, ہندو گروتھ ریٹ کہا کرتے تھے, جو ہندوستان کا انڈسٹریل بیس بنا ہے وہ پرانی پالیسیز کے تحت بنا ہے. انڈسٹریل بیس چائنا کا بھی انڈر کمیونزم بنا تھا. یہ بات آپ کی ایک بیس ہونی چاہیے جس سے آپ پھر اڑان کر سکیں. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ سی پیک آئے گی, لیکن ہماری بنیاد کیا ہے, ہمارا رن وے کون سا ہے جہاں سے ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں. اچھا, 3 بڑے امپورٹنٹ الیکشنز آ رہے ہیں 2017 میں. فرانس کا پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے, جرمنی میں پارلیمنٹری الیکشن ہے, اور ایران میں پریزیڈنشل الیکشن ہے. فرانس میں لی پین جو ہیں وہ بڑی پاپولر ہو رہی ہیں, وہ الٹرا نیشنلسٹ ہیں, پاپولسٹ ہیں. جرمنی میں پیٹری ہیں جو آلٹرنیٹو فار جرمنی کی لیڈر ہیں, وہ بھی بڑی مقبول ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ بھی اگین جذباتیت کی سیاست, جذبات کے بیسس کے اوپر سیاست لڑ رہی ہیں. آسٹریا میں بھی فریڈم پارٹی بڑی مقبول ہو رہی ہے, اور اٹلی میں 5 اسٹار موومنٹ زور پکڑتی چلی جا رہی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں جو یورپ میں ہو رہی ہیں, ان ٹرینڈز کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو ویسٹرن الائنس ہے, جو اس کے پیچھے کانسیپٹ تھا, یہ فار رائٹ کی اوپر آنے سے وہ جو کانسیپٹ ہے, وہ جو ڈیموکریسی کا, اوپننس کا, ٹالرنس کا, وہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں, آسٹریا سے لے کے مرین لوپین جو ہے فرانس میں, یہ سارے کے سارے پیوٹن کو اچھا سمجھتے ہیں. ان ٹرینڈز نے اگر زور پکڑا تو فائدہ رشیا کا. یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ سینکشنز رشیا کے خلاف غلط ہیں, ان کے لیے یوکرین اور کرائمیا اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ امریکیوں نے بنا دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو یورپ میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں, ایون بریکسٹ جو ہے وہ ان کا جو نکلنا ہے, یہ امریکہ بڑی تشویش کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. سر, اسرائیل کی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی جو یہ یہودی کالونیوں کی جو بات ہوئی تھی جس پہ امریکہ بالکل الگ ہو گیا تھا, لیکن ٹرمپ نے ایک طرح سے حمایت کا اعلان کیا ہے, تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت بڑی تھریٹ میں موڈ میں آیا ہوا ہے. دیکھیے, تاریخی طور پہ امریکہ کے اندر کی جو اندرونی سیاست ہے, وہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ پروبیبلی کانگریس کی سب سے بڑی لابی اور سب سے طاقتور ترین لابی ہے. اور جو بھی صدر امریکہ میں بنا ہے, یا ان کی مدد سے بنتا ہے, ان کی فائنینسنگ سے بنتا ہے, تو ان کا رول بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. اور ہر صدر کے لیے اسرائیل بھی بہت امپورٹنٹ رہا ہے. اپنی کیمپین کے دوران اگر کوئی نعرہ بازی ہو جاتی ہے یا کچھ اور جذبات کے رو میں کچھ اسرائیل کے خلاف کہہ دیا جاتا ہے, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ صدر ایکچولی بن جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا کچھ کر نہیں پاتے اسرائیل کے خلاف جتنا شاید انہوں نے پہلے دعویٰ کیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, روس کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ روس کے ساتھ بھی بڑے ابھی جو ڈسپیوٹ ہوا تھا, اوباما جو حکومت, اب ٹرمپ جب آئیں گے تو ہمیں نہیں پتا ان کی پالیسی کیا ہوگی. ساتھ ساتھ یہی چیز ہم سیم اسی میں اسرائیل اور یہودی کالونی کے حوالے سے دیکھیے شازیہ, ایک ایاز صاحب نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل چھپا ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے پرفیکٹ ویپن. جو ابھی روس نے سائبر وار کیا تھا ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف, اس کی بڑی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ بڑا جارحانہ وار تھا روس کی طرف سے. چاہے انہوں نے اپنے جہاز نہیں بھیجنے پڑے, اپنے سپاہی نہیں بھیجنے پڑے, لیکن یہ جو فیوچر وار ہو رہی ہے جو کہ انٹرنیٹ کے بیس پہ لڑی جائے گی, وہ بہت ہی سنگین قسم کا وار رشیا نے کیا امریکہ کے اوپر, اور آلریڈی پھر سینکشن. تو یہ جنگ ہو رہی ہے CIA اور جو FIS جو سیکرٹ ایجنسی ہے روس کی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ٹرمپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں, لیکن ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ان کو دھیرے دھیرے دوسری طرف مائل کر لے گی. رشیا کے ساتھ صلح کر لینا. دیکھیے, جو ریڈنگ ٹرمپ کی ہے وہ جو پرانی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بہتر ہے. امریکہ کا دشمن یا نمبر 1 کانٹرڈکشن روس سے نہیں ہے. روس جو ہے وہ کولڈ وار جا چکی ہے, روس کی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے جو کولڈ وار میں تھی. ان کا
अमेरिका का नंबर 1 कॉन्ट्रडिक्शन चाइना से है, उसकी रीडिंग जो है इज क्लोजर टू रियलिटी। प्यूटिन क्या थ्रेटन कर रहा है अमेरिका को? कुछ भी नहीं कर रहा। ये उनका जो है कि हमने यूक्रेन में करना है, हमने क्राइमिया का वो प्रोटेस्ट करना है, हमने लिथुएनिया में टैंक्स भेजने हैं, हमने एस्टोनिया में 4 जहाज़ वहाँ पे कर लेने हैं। मेन थ्रेट जो है वो तो चाइना से है। साउथ चाइना सी की मिलिटराइजेशन है, उसके लिए अमेरिका क्या कर सकता है? फिलीपींस जो मेंबर है अमेरिकन अलायंस का, वो वहाँ से हट के चाइना के हक में बातें कर रहा है। तो उसका ट्रंप का जो रीडिंग है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, इन पुरानी एस्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा स्मार्ट है। आपको याद होगा कि कैंपेन में कुछ 40-50 वो रिपब्लिकन जो थे, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे थे, उन्होंने खुला ख़त लिखा था कि अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन ख़तरे से खाली नहीं है और ये है और वो। लेकिन किसी ने वो खत, जो चॉइसेस वो बना रहा है, आप देख लें, जो रेक्स टिलरसन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक्सॉन मोबिल का सीईओ और प्यूटन वगैरह के साथ, क्रेमलिन के साथ अमेरिका और गरम चाइना की आपस में कशीदगी होती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वो